ایک بار ایک چھوٹے سے گاؤں کے کنارے ایک عجیب و غریب گھر تھا جسے صرف رات کے وقت دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ گھر شیشے کا بنا ہوا تھا اور دن کی روشنی میں بالکل غائب ہو جاتا تھا، جیسے کبھی وہاں موجود ہی نہ ہو۔ مگر جیسے ہی رات کی تاریکی چھا جاتی، یہ گھر اچانک منظر عام پر آ جاتا، چمکتا ہوا جیسے چاندنی میں نہایا ہوا ہو۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ گھر کئی سالوں سے موجود تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس میں کون رہتا تھا۔ دن کے وقت گاؤں کے لوگ اس جگہ سے گزرتے تو وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، بس ایک سنسان میدان ہوتا۔ لیکن رات کو یہ گھر ایسے چمکتا جیسے وہ کسی خواب سے نکلا ہو۔ گاؤں کے بچے اکثر اس گھر کے بارے میں قصے سناتے تھے۔ وہ کہتے کہ یہ گھر کسی جادوگر کا ہے جو دن میں غائب ہو جاتا ہے اور رات کو اپنی جادوئی طاقتوں سے نمودار ہوتا ہے۔ بعض لوگ اسے بھوتوں کا گھر سمجھتے تھے، جہاں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھیں، اور کبھی کبھی گھر کی کھڑکیوں میں پراسرار سائے دکھائی دیتے تھے۔ ایک رات ایک نوجوان جس کا نام عارف تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گھر کا راز جان کر رہے گا۔ وہ اپنے دل میں خوف لیے چپکے چپکے گھر کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی وہ گھر کے قریب پہنچا، اسے محسوس ہوا کہ گھر کے اندر سے روشنی آ رہی ہے۔ عارف نے اپنی سانسیں روکی اور آہستہ سے گھر کی کھڑکی میں جھانکا۔ اندر کا منظر حیرت انگیز تھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ گھر کے اندر ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے جو ایک بڑی کتاب پڑھ رہا ہے۔ بوڑھے شخص نے عارف کو کھڑکی میں دیکھتے ہوئے محسوس کیا اور مسکراتے ہوئے کہا، تم اندر آ سکتے ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ عارف کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کی موجودگی کا علم ہو چکا تھا، مگر اس نے ہمت کرتے ہوئے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ بوڑھے شخص نے عارف کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، یہ گھر تمہیں عجیب لگتا ہوگا، لیکن یہ ایک قدیم جادوئی ورثہ ہے۔ یہ گھر دن کی روشنی میں نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے تاکہ اسے دنیا کی مادی آنکھوں سے بچایا جا سکے، اور رات کو صرف وہی لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں جو اس کے راز کو جاننے کے قابل ہوں۔ عارف نے حیرانی سے پوچھا، مگر آپ یہاں اکیلے کیوں رہتے ہیں؟ بوڑھے شخص نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں اس گھر کا رکھوالا ہوں۔ یہ گھر جادو اور قدیم حکمت کا خزانہ ہے۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں اور وقت آنے پر اسے کسی ایسے شخص کے حوالے کروں جو اس کی طاقتوں کا صحیح استعمال کر سکے۔ بوڑھے شخص نے کتاب عارف کی طرف بڑھائی اور کہا، شاید تم وہ ہو جسے میں برسوں سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ عارف نے کتاب کو احتیاط سے کھولا اور پہلے صفحے پر ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ صفحے پر سنہری تحریر جگمگا رہی تھی، جیسے روشنی کے دھاگوں سے بنی گئی ہو۔ بوڑھے شخص کی آواز کہیں دور سے آئی، اب یہ سفر تمہارا ہے عارف۔ یہ کتاب تمہیں رہنمائی دے گی، لیکن یاد رکھنا، علم کا صحیح استعمال ہی تمہیں اس کا مستحق بنا سکتا ہے، ورنہ یہ طاقت تمہیں کھا جائے گی۔